اوکے، ہم آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں. سوری فار انکنوینئنس. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع ہے پھلدار درخت. صفحہ نمبر 118. ایک لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. ان من الشجر شجرۃ مثلها كمثل المسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلۃ. فتح الباری. یہ ترجمہ ہے حدیث کا جو پہلے آپ سن چکے ہیں. حدیث کا یہ ٹیکسٹ کا خلاصہ ہے. کھجور کا درخت اور اس قسم کے دوسرے پھلدار درخت کا معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ درخت زمین سے اور ہوا سے اور سورج سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، یعنی نیچے سے بھی اوپر سے بھی. اس طرح اپنے آس پاس کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ایک پھلدار درخت اپنے آپ کو زمین پر ایک طاقتور وجود کی صورت میں کھڑا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کے لیے وسائل پیدا کیے ہیں وہ سارے استعمال کر کے تو اپنے وجود کو سب کے سامنے لاتا ہے، یعنی درخت کی شکل میں. پھر وہ ان حاصل کیے ہوئے اجزاء کو اس سے زیادہ قیمتی اور زیادہ مفید صورت میں بدلتا ہے جس کو پھل کہا جاتا ہے. یعنی زمین سے جو کچھ لیتا ہے، ہوا سے جو کچھ لیتا ہے، سورج سے جو کچھ لیتا ہے، وہ صرف لیتا ہی نہیں اور صرف اپنے وجود کو ہی خوبصورت نہیں بناتا بلکہ ریٹرن بھی کرتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ قیمتی اور زیادہ مفید چیز جس کو پھل کہا جاتا ہے. پھر یہ پھل بھی وہ اپنے لیے تیار نہیں کرتا، یعنی خود کھانے کے لیے نہیں پھل دیتا، بلکہ صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کو کھائیں. یعنی یہ ساری محنت وہ اس لیے کرتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے اپنے لیے غذا اور طاقت حاصل کریں. ٹھیک یہی معاملہ مومن کا بھی ہے. مومن جس سماج میں رہتا ہے، یعنی جس سوسائٹی میں رہتا ہے، چاہے آپ پاکستان میں تھے یا انڈیا میں تھے یا آپ یہاں پر نارتھ امریکہ میں ہیں، وہاں سے وہ بہت سی چیزیں حاصل کرتا ہے. آپ سوچئے کہ آپ نے یہاں آ کر جہاں اس وقت آپ رہ رہے ہیں یا جس بھی ملک میں آپ رہ رہے ہیں یا جس بھی گھر میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں سے آپ نے کیا کچھ حاصل کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ درخت جو ہے وہ پھل اپنے لیے تیار نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے لیے کرتا ہے. تو مومن بھی اسی طرح جس سوسائٹی میں رہتا ہے وہاں سے بہت سے فائدے حاصل کرتا ہے. تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں بہت سے فائدے اٹھائے، مختلف لوگوں سے، مختلف اداروں سے. اس طرح اس کی ذہنی اور جسمانی شخصیت کا ارتقاء ہوتا رہتا ہے، یعنی ہماری فزیکل گروتھ بھی ہوتی ہے اور مینٹل بھی، یہاں تک کہ وہ ایک کامل انسان بن جاتا ہے، بہت کچھ سیکھ کر، بہت کچھ پا کر. مگر مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ لینے کے وقت تو خوب لے مگر دینے کے وقت وہ دینے کے لیے تیار نہ ہو. مومن ایسا نہیں ہو سکتا. اس معاملے میں مومن وہی کرتا ہے جو کھجور کا درخت یا کوئی اور پھلدار درخت کرتا ہے. وہ اپنے وجود کے درخت پر لگے ہوئے پھل میں دوسروں کا بھی حصہ سمجھتا ہے. وہ اس طرح جیتا ہے کہ اس کا وجود صرف اس کی اپنی ذات کے لیے مفید نہ رہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مفید بن جائے. اس نے جو کچھ دنیا سے پایا ہے اس کو وہ صرف اپنے لیے سمیٹ کر نہیں رکھ لیتا بلکہ اس کو وہ پوری انسانیت کا مشترک سرمایہ سمجھتا ہے. انسانیت کا کمال یہ ہے کہ آدمی دنیا سے جو کچھ پائے اس کو زیادہ بہتر صورت دے کر وہ اسے دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف لینے والا نہیں بننا
بلکہ مختلف سمتوں سے لینے کے بعد زیادہ بہتر دینے والا بننا ہے، اور جو زیادہ بہتر دیتے ہیں وہی فائدے میں رہتے ہیں۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اسے دوسروں کو دینے والے بنے، مال کماتے ہیں تو اسی طرح دوسروں پہ خرچ کرنے والے بنے، کسی سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں تو اسے اس کا احسان نہ بھولیں، اسے لوٹانے والے بنے، تو انشاءاللہ اسی سے انسان کی انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے، اور اسی سے انشاءاللہ ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونے کے بعد قیامت کے دن جنت میں پھر اپنے لیے ہی فائدہ مند بن جائیں گے، کیونکہ جو دنیا میں دے کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے مہربان اور رحیم ہے کہ وہ ضائع نہیں کرتے، بلکہ انسان کے لیے ایک ایک اس کی نیکی اور کوشش کو سمیٹ کر رکھتے ہیں، اور کل کہیں زیادہ ملٹی پلائی کر کے بہترین شکل میں پھر لوٹائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ پہلے بھی اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے تو درمیان میں تھوڑا سا دیا، اور دینے کے بعد پھر اس کے بعد بہت کچھ لینے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا کیا احسان ہے کسی پر؟ ہم نے کیا دیا؟ ہماری کوشش کتنی کم ہے اور ہم نے لیا کتنا کچھ؟ تو اس لیے آئندہ اگر ہمیں کسی کی طرف سے کچھ نہ ملے تو خود فائدہ پہنچانے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین خوشیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔